روایات اہل بیت میں ہے علم سیکھنے کی، اور پھر یہ گزارش کر دیں کہ سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی کہ صاحب میری شادی ہو گئی ہے، میرا بچہ ہو گیا ہے، اب میں کیسے پڑھائی کروں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں، ایک قصہ پہلے سنا دو پھر اس پر آتا ہوں۔ ہم لوگوں کے یہاں مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مختصر المعانی، اتفاق سے یہ کتاب میں ہی پڑھا رہا ہوں، جو معانی اور بیان بلاغت کے اوپر ہے۔ بلاغت کس کے کہتے ہیں؟ اس کے اوپر ہے۔ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے سکاتی، اور یہ جو کتاب آج ہمارے یہاں پڑھائی جا رہی ہے پوری کتاب نہیں ہے، اس کتاب کا ایک حصہ ہے۔ یہ سکاتی صاحب کون تھے؟ سکاتی صاحب کہتے ہیں کہ سکہ بناتے تھے۔ پرانے زمانے میں جو ہے ٹیکسال میں سکے گڑے جاتے تھے، تو اسی سے ان کا نام پڑ گیا سکاتی، ابو یوسف کیا کر کے سکاتی، تو وہ سکہ گڑتے تھے۔ تو ایک آدمی جو سکہ گڑنے والا ہو اس کا تو بڑا مرتبہ ہوگا نا۔ ان کے لیے ملتا کہ ایک دن بادشاہ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور نئی ڈیزائنز وغیرہ سکے کی وہ دے رہے تھے کہ یہ ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن۔ تب تک کوئی عالم آ گیا، بادشاہ نے سکاتی کو چھوڑا اور اس عالم سے لگ گئے باتیں کرنے میں۔ ان کو بڑا فیل ہوا کہ میں ملک کا اتنا جو ہے وہ ہونہار آدمی، سکہ بنانے والا آدمی، اور میری کوئی اوقات نہیں ہے ایک عالم کے مقابلے میں، تو کیا فائدہ یار یہ سب ہنر سے۔ البتہ بھی روایت آئے گی کہ ہنر نہیں پڑھ پا رہے تو ہنر سیکھو۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو، آج کے بعد سے میں یہ سب نہیں کروں گا، پڑھوں گا۔ اور اس وقت جب انہوں نے طے کیا کہ پڑھوں گا، ان کی ایج جانتے ہیں کیا تھی؟ 40 ایئر، 40 سال۔ اب 40 سال کے بعد آدمی کا دماغ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اچھا اتنا ہلکا ہو گیا، لطیفہ سن لیجئے۔ پہنچے کہ صاحب میں کل سے پڑھوں گا آپ کے یہاں آ کر کے کسی استاد کے یہاں۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے، یہ مسئلے پہلے یاد کر کے آؤ۔ انہوں نے 2-1 مسئلہ ان کو یاد کرایا۔ جیسے یہ جانور نہیں ہوتا، اس کو میں آپ کو ہندی میں گجراتی میں سمجھا پانا میرے لیے مشکل ہے، تھوڑا سا بڑھا کے کرتا ہوں شاید سمجھ جائیں۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں، بکرا ہے، جانور ہے، ان کے چمڑوں کا جوتا بنتا ہے یا اور سامان بنتا ہے۔ تو یہ چمڑا جیسے ہی اس کے جسم سے اترا تو کام نہیں آئے گا نا، اس کی کچھ پرکریائیں ہوتی ہیں، اس سے گزرنے کے بعد چمڑا جو اس قابل ہوگا جب اس کا کوئی سامان بن سکے یا جوتا بن سکے، اس کو کہتے ہیں دباغی کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ دباغی کرنا۔ استاد نے سکاتی کہا جاؤ کل یاد کر کے آؤ ایکتا کہ شیخ کا نظریہ یہ ہے کہ کتے کی کھال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ کیا درس دیا استاد نے؟ ارے ادھر دیکھو، کتے کی کھال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ اور 2-1 مسئلے چلے گئے، اب رٹ رہے ہیں۔ شیخ کا نظریہ یہ ہے کتے کی کھال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی ہے، شیخ کا نظریہ یہ کتے، خیر سب رٹتے رہے۔ دوسرے دن استاد کے پاس ہے، ہاں بھائی کل کا سبق یاد ہے؟ کہا جی ہاں۔ سناؤ؟ کہ کتے کا نظریہ یہ ہے کہ شیخ کی کھال دباغی کے بعد پاک ہو، اس طرح کا ان کا دماغ ہے۔ لہذا یہ کہتے کہ صاحب مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ محاورہ مشہور ہے، من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، من لج ولج، جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے دروازہ کھلے گا۔ تو یہ کہہ کے ہم بیٹھ جائیں کہ صاحب مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ آدمی محنت کرے تو کیا نہیں ہوگا؟ وہ آدمی جو اتنا سا مسئلہ نہیں یاد کر پایا، کہتا کتے کا نظریہ یہ ہے کہ شیخ کی کھال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ محنت کرتے 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 وہ اس منزل پر پہنچے کہ انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھ ڈالی لٹریچر کے اوپر، جو آج بھی یہاں سے لے کے ہمارے مدرسوں سے لے کے قم اور نجف تک پڑھائی جاتی ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، لہذا یہ بات ہم نے کہا پہلے عرض کر دیں کہ ایک چاہے جو ہو، محنت انسان کو پہنچا سکتی ہے۔